بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و ازواجہ و ذریاتہ و بارک وسلم۔ برادران اسلام و دختران ملت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ عقیدہ ختم نبوت کے سلسلے کا یہ 12واں درس ہے۔ اللہ رب العالمین میرے زبان کی گرہ کھولے تاکہ ان شیطانی طاقتوں کا تریاق ہو سکے، جو شیطانی طاقتیں، ابلیسی قوتیں جو آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رسالت میں گستاخیاں کر رہے ہیں، امت مسلمہ کو اس کا شعور پیدا ہو سکے، امت مسلمہ اس بات سے آگاہ ہو سکے کہ ان کی کتب کے اندر یہ جو جتنے بھی ادیان ہیں ان کی کتب کے اندر میرے آقا میرے مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں آج بھی منوعاً موجود ہیں۔ کافی تبدیلی کر چکی ہے اپنی کتب میں، تمام صحیفوں میں تبدیلیاں ہو چکی ہے، قدیم اور جدید، اولڈ ٹمسٹم نیو ٹمسٹم کے نام سے ترہیف کر چکے ہیں، اپنے مرضی اور منشا کی اس کے اندر جو ہے نا تبدیلی کر چکے ہیں۔ انسانی مداخلت ان صحیفوں میں اس قدر زیادہ ہو چکی ہے، انسانی سوچ اس میں اللہ کی سوچ کو نکال کر، اللہ کے ارادے کو نکال کر، اللہ کے پروگرام کو نکال کر انہوں نے اپنی کتب میں دور جدید کے تقاضوں کو، کیونکہ واحد اسلام دین ایک ایسا ہے جو انسان کو دور حاضر کی جتنی بھی ترقیات ہے اسے اسلام نہیں روکتا۔ اسلام کبھی کسی کو، یعنی یہاں تک کہ آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین کیوں نہیں جانا پڑے۔ برادران اسلام، نہ اس وقت چین کوئی اسلامی اسٹیٹ تھی، نہ اسلامی مدارس تھے، نہ اسلامی تہذیب و تمدن کا مرکز تھا، نہ آج ہے۔ 1400 سال کے ہونے کے باوجود بھی آج بھی وہ چین جو ہے اسی ڈگر پہ کھڑا ہوئے بدھسٹ کی، جس ڈگر پہ پہلے وہ چل رہا تھا آقائے دو جہاں کے زمانے میں۔ یعنی اسلام کہ یہ ایک آفاقی دین ہے، حقیقی آفاقی دین ہے، اس میں انسان کی کوئی دخل حاصل نہیں کہ آپ کے اللہ کے بھیجے ہوئے اس کلام کے اندر کوئی زیر زبر پیش کی بھی تبدیلی کر سکے۔ ہاں، ہر دور میں اس کی تشریح ہر ایک نے اپنی ذہنی سوچ کے مطابق کی ہے، ہر دور میں تشریح بدلی ہے، ہر دور میں اس کی تشریح کو انسان نے، ان آیات کو کوئی نہیں بدل سکا۔ الحمدللہ رب العالمین سے لے کے سورہ ناس تک کسی بھی ایک آیت کو کوئی بھی تبدیل نہیں کر سکا۔ کسی سورت کو، یعنی سورہ ناس کو یہاں سے نکال کے بیچ میں رکھتے ہیں اور بڑی بڑی سورتوں کو تقسیم کر دیتے ہیں، اس ترتیب میں ایک ذرہ برابر، رتی برابر کوئی فرق نہیں آ سکا۔ تمام کتابوں میں 4200 مذاہب کی جتنے بھی اس وقت جو موجود ہیں، 1,84,000 1,80,000 1,24,000 جتنے انبیاء کرام تشریف لائے، ان کی امتوں نے اس نبی کے گزر جانے کے بعد اس کے صحیفوں میں تبدیلی کر دی۔ یہ معجزہ ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کا، آپ کی شان رسالت کا، آقائے دو جہاں کی اس عصمت اور محبت کا، اس رحمت کا، کہ آج تک اس کی کلام کے اندر بھی کوئی معمولی سی ایک ذرے برابر بھی کوئی تبدیلی نہیں ہو سکی۔ تو پھر میرے نبی کی شان کے اندر کس طریقے سے کمی ہو جاتی ہو؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، آپ کا ذکر تو ہمیشہ بلند ہے، بلند سے بلند ہوتے رہے گا۔ ہم کیونکہ عقیدہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے کا شہادت کی طرف آ رہے ہیں، ہم شہادت پہ بات کر رہے ہیں، اس شہادت کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے، اور ہم اس آذان سے جو دعوت تامہ ہے
جس کو آخر میں دعا کی جاتی ہے نا، اس دعوت تامہ میں ہم کس چیز کا عہد کر رہے ہیں؟ ہم کیا چیز بتا رہے ہیں دنیا کو؟ ببانگ دوہل اس کے اعلان کر رہے ہیں، بلند جگہ پہ کھڑے ہو کر اذان، بلند جگہ پر کھڑے ہو کر زور سے آواز دی جاتی ہے اللہ اکبر۔ ان معبودان باطل کو بتایا جاتا ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے اور کوئی بڑا نہیں۔ ہم اس کی شہادت دیتے ہیں، خود کو نفی کر کے اس الہ کو جو الہ کو ملا ہوں واحد ہے، اس کائنات کا واحد الہ ہے، ہم اس کو اپنے آپ کو فنا کرتے ہیں اس کے الہ کے لیے، اور ہم شہادت دیتے ہیں کہ وہ الہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے، وہ الہ اللہ ہے، وہ بھگوان نہیں ہے، وہ گاڈ نہیں ہے جس کو انہوں نے تقسیم کر کے رکھا ہوا ہے، جس کی انہوں نے بتیں بنا کے رکھی ہوئی ہیں۔ ان کا خدا سو رہا ہے، مندر جاتے ہیں گھنٹی بجا کے اس کو جگاتے ہیں، چرچ جاتے ہیں گھنٹی بجا کے اس کو جگاتے ہیں۔ ارے یہ تو حی قیوم ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم ہے، ولا تاخذہ حسینۃ ولا نوم وله ما فی السماوات وما فی الارض، زمین آسمان اس کی کرسی ہے، وہ تمام تر کائنات پہ جو اللہ کی حاکمیت ہے۔ اب وہ اللہ کی حاکمیت کی شہادت کے بعد آپ کیا کرتے ہیں؟ اشہد ان محمد الرسول اللہ، اللہ اکبر۔ میرے بھائیو، اس سے پہلے میں نے عرض کیا کہ ایک تبلیغ ہے اور ایک جہاد ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو منوانا جہاد ہے، اور اللہ کی وحدانیت کو منوانا ان کی کتب سے تبلیغ ہے۔ یہ دو فن تھے مسلمانوں کے، یہ دو ہنر تھے مسلمانوں کے، یہ دو زیور تھے مسلمانوں کے، یہ دو طریقے تھے مسلمانوں کے، یہ دو راستے تھے مسلمانوں کے، یہ دو ہی طریقے سے مسلمان اس زمین پہ سرخرو تھے۔ اب یہاں پر قابل غور و سوچ بات ہے میرے بھائیوں، اشہد ان رسول اللہ نہیں ہے۔ دیکھیے حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اشہد ان انا محمد الرسول اللہ، میں محمد جو اللہ کا رسول ہوں۔ تو اس کے جواب میں مسلمان یہ نہیں کہتا کہ اشہد ان ذالک رسول اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان ھذا محمد الرسول اللہ۔ ارے اشہد ان محمد الرسول اللہ کی دلیل آخر وہ جہاں کی عقید ختم نبوت ہے کہ وہ محمد رسول ہیں، تھے نہیں، وہ محمد رسول ہیں، وہ محمد رسول تھے، وہ محمد رسول رہیں گے۔ ماضی حال مستقبل اس ایک کے اندر پورا کا پورا آ گیا۔ جب کائنات نہیں تھی، جب کچھ نہیں تھا، جب بھی اللہ نے اللہ کا نبی کا نور تھا، اس کلمے کو عرش معلیٰ پہ لکھا ہوا تھا۔ جب کائنات تخلیق ہو گئی، جب کائنات اس کے لیے اللہ نے تخلیق کر دی، اللہ نے زمین کو اس آقا دو جہاں کے نور سے تخلیق کر دیا، تو پیدائش تو آپ کی کب ہوئی ہے؟ 12 ربیع الاول کو ہوئی ہے، لیکن یہ کائنات تو آدم علیہ السلام سے تخلیق سے سلسلہ چل رہا ہے۔ تو جب تخلیق پہلے ہوئی ہے کائنات کی، تو اس کا مطلب میری مولا کی بھی تخلیق پہلے تھی، آپ کا نور موجود تھا اس کائنات کا ہر ذرے میں، ہر آفتاب میں، ہر شمس و ضحیٰ میں، ہر قمر میں، ہر شجر میں، ہر پتے میں، ہر صحرا میں، ہر دریا میں، ہر نظارے میں، ہر ستارے میں میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور موجود تھا۔ آپ ہی کے نور سے زمین تخلیق ہوئی، کائنات تخلیق ہوئی۔ یہ پوری گلیکسی جسے کہتے ہیں، اس تمام تر گلیکسی کے آپ مالک ہیں، آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی ہے۔ اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ شہادت ہم دے رہے ہیں۔ کس کی شہادت دے رہے ہیں؟ آپ اٹھا کے دیکھیں تمام تقابل ادیان کو، جتنے بھی ادیان ہیں آپ اٹھا کے ان کی تجزیہ کریں، ان کی عبادتوں کو دیکھیں، ان کی کسی کی عبادت میں کیا وہاں پر وہ اپنی زبان میں صحیح، سنسکرت میں صحیح، عبرانی میں صحیح، کیا وہ اپنے نبی کی شہادت دے رہا ہے کوئی بھی اس کا امتی؟ کیا اذان میں، اس کی نماز میں، اس کی عبادت میں، کیا دیوار گریا پہ وہ محمم نہیں کہتے؟ کیا مندروں کے اندر کی کلمہ طیبہ نہیں لکھا ہوا؟ تو برادران اسلام، ایک آسان سی مثال دیتا ہوں، میں مختصر سی بات کروں گا کیونکہ وقت بہت کم ہوتا ہے۔ جب ایک شخصیت آنی ہوتی ہے، کوئی وی آئی پی شخصیت آنی ہوتی ہے، وزیر اعظم نے آنا ہوتا ہے، صدر نے آنا ہوتا ہے کسی جگہ پر، اس کے لیے سٹیج سجایا جاتا ہے،
استقبالی تقریب بنائی جاتی ہے، اس کے لیے جناب راستے سجائے جاتے ہیں، دروازے بنائے جاتے ہیں، اس کے لیے تمام تر لوازمات کی جاتی ہے، روشنیاں لگائی جاتی ہیں، جگمگایا جاتا ہے اس زمین کو، خوشیاں منائی جاتی کہ ہمارے پاس فلانے آ رہے ہیں، فلانے آ رہے ہیں، ایک نویز سنائی جاتی ہے، ایک لوگوں کو بتایا جاتا ہے، لوگ اکٹھا ہوتے ہیں، آتے ہیں، لوگ آگے دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون آنے والا ہے، ارے کون آیا ہے، وہ فلانا آنے والا ہے، لوگ درجوک آتے ہیں، لوگ درجوک آتے ہیں تاکہ اس کا نظارہ کرے، اس کو دیکھے۔ اس کائنات کو اللہ نے اپنے نبی کے نور سے سجایا اور بتایا، ہر نبی نے بتایا کہ وہ آنے والا ہے، وہ آنے والا ہے، الرشی آنے والا ہے، آخری نبی آنے والا ہے، کل کی اوتار آنے والا ہے، ورلڈ ٹیچر آنے والا ہے، اس کائنات کا فارغ خلید آنے والا ہے، ارے وہ مالک آنے والا ہے۔ سجایا گیا اس زمین کو ستاروں سے، جگمگایا گیا، دروازے بنائے گئے، استقبالیہ تقریب لگائی گئی۔ آپ نے دیکھا جب کائنات کا وہ مالک آیا، اذا جاء نصر اللہ والفتح، ارے جب وہ آیا فوج در فوج آئی اس کے استقبال کے لیے، اس کے دیدار کے لیے، اس کے دیکھنے کے لیے، اس کی زیارت کے لیے آئے، تمام کے تمام حاضر ہوئے، ہر نبی آیا، آگے دیکھا، فانا معکم من الشاہدین، یہ شہادت ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ختم نبوت کی۔ جب وہ مالک آ جائے، جو مہمان آپ کا ہوتا ہے، جو آتا استقبال جس کے لیے کیا جاتا ہے، جس کے لیے دنیا کو سجایا جاتا ہے، جس کے لیے محفل بنائی جاتی، جس کے لیے ترانے گائے جاتے، جس کے لیے زمین کو جو رونق لگائی جاتی، کیا جب وہ آ جاتا ہے، جب آگے اسٹیج پر بیٹھ جاتا ہے تو کیا اسٹیج کو ختم کر دیا جاتا ہے؟ کیا اس اسٹیج کو ختم کر دیا جاتا ہے؟ ارے نہیں ختم کر دیا جاتا۔ تو جب میرا نبی محبوب خدا جب دنیا میں تشریف لے آیا، جب وہ آ گیا، ہر ایک آیا، آگے دیدار کیا، 1,84,000 انبیاء، 1,80,000 انبیاء جس پر آج ہم ایمان لائے، وہ کیا ہی ہے؟ وہ جو خطبۃ الوداع، جو آخری خطبہ آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، جب وہ عرفات کے میدان میں اتنے لوگ، اللہ اکبر، جس اونٹنی پہ کھڑے کہ آپ خطبہ دے رہے تھے، اس وقت اتنی افراد موجود تھے، تو ہم کہتے ہیں اتنے انبیاء ہیں، اتنے انبیاء ہیں۔ تو یہ محفل سجایا گیا ہے محمد مصطفیٰ کے لیے۔ اسی لیے ہم کیا کہتے ہیں آذان کے اندر؟ اشہد ان لا الہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ کے بعد، اللہ کے بعد کیا کہتے ہیں؟ شہادت دیتے کہ محمد۔ دیکھو یہاں پر صرف اشہد ان رسول اللہ نہیں ہے، اشہد ان رسول اللہ ہوتا، میں اکثر لوگوں سے درخواست کرتا ہوں، علماء کرام سے، اپیل ہے میری آپ سے، تمام علماء کرام کے مذہبی حلقے سے، کہ وہ بیٹھ کے جب خطبہ دیتے کہتے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے۔ کس پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا؟ میرے بھائیوں، ہم تو عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، ہم تو موسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، ہم تو یحییٰ علیہ السلام کو بھی ایمان لاتے ہیں، ہم تو یونس علیہ السلام کو بھی تسلیم کرتے ہیں، ہم تو ابراہیم علیہ السلام کے بھی راستے پہ چلتے ہیں، ہم تو آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک جو یہ سلامتی کونسل ہے اللہ کی، سب کو تسلیم کرتے ہیں۔ تو پھر جب آپ میرے نبی آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کے کہتے ہیں، تو درخواست ہے میری تمام مذہبی حلقوں سے کہ آپ کے کس نے فرمایا؟ تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ آپ کے نام کے ساتھ صلاۃ و سلام بھیجے، کیونکہ کیا ہو رہا ہے؟ اللہ اس کا نبی کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ اس کے ملائک کیا کہہ رہے ہیں؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اکبر۔ اس نبی کا جواب کیا دیتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا، آپ جواب دے رہے ہیں نا ایمان والو، آپ بتا رہے ہیں اللہ اور اس کے نبی، اس کے ملائک جو جس نبی پہ درود بھیج رہے ہیں، اس نبی، وہ نبی کون ہے؟ آپ کیا بولتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد۔ تو درخواست ہے میری تمام کرام کے تمام مذہبی حلقوں سے کہ امت مسلمہ کے اندر یہ شعور آگاہی پیدا کریں کہ آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نام مبارک آئے، ادباً تعظیماً صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں۔ اسی لیے ہم آذان میں بھی، کیونکہ کلمہ شہادت کیا ہے؟ یہ جب کسی کو مسلمان کیا جاتا ہے، اس کو کلمہ شہادت پڑھایا جاتا ہے، اس کو پہلے بتایا جاتا ہے کہ الہ کوئی نہیں، اللہ ہے صرف معبود، پھر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جاتا ہے۔ صرف وہاں پر نہیں کہا جاتا کہ اشہد ان رسول اللہ۔ دیکھیے 4 جگہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا نام قرآن میں آیا، آپ کے 4 خلیفہ تھے،
4 جگہ آپ کا نام محمد آیا، تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 خلیفہ نے آپ کے نام کو کس طریقے سے روشن کیا، زمین پر کس طریقے سے حاکمیت کی، زمین پر کس طریقے سے عدل و انصاف کو لایا، تو امت مسلمہ کی تمام تر ذمہ داری ہے۔ تو برادران اسلام، اشہد ان محمد کیا ہے؟ دراصل شہادت ہے اس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس کا ذکر ویدوں میں ہے، جس کا ذکر گیتا میں ہے، جس کا ذکر رامائن میں ہے، جس کا ذکر صحف ابراہیم و موسیٰ میں ہے، جس کا ذکر آدم علیہ السلام سے لے کر جس کی تعریف کر دی گئی، جس کو محمود کہا گیا، جس کو احمد کہا گیا، جس کو ماہی البطلان کہا گیا، جس کو حاشر الانسان کہا گیا، جس کو رحمت للعالمین کہا گیا، جس کی تعریف صفت تمام انبیاء کرام نے کی، وہ آنے والا ہے، وہ آنے والا ہے۔ اس کائنات کو عیسیٰ علیہ السلام نے کیا، میں باغ کا مالی ہوں، اس باغ کا مالک آنے والا ہے، وہ مالک آ گیا، اسٹیج پر آ گیا، کائنات سج گئی۔ تو آج جب دیکھیں آپ، جس کی پارٹی کی حکومت ہوتی ہے تو اس کی کتنے جو افراد ہوتے وہ کتنے مضبوط ہوتے، آج امت مسلمہ کمزور کیوں ہے؟ جب ہمارے ایمان محمد مصطفیٰ پر قابل غور سوچ بات ہے امت مسلمہ کے لیے، آج ہمارا زوال کیوں ہے؟ آج ایٹمی طاقت ہے، مادی قوتیں ہیں، وسائل ہیں، معدنیات ہے، تیل ہے، افرادی قوت ہے، ہم فرقوں میں تقسیم ہیں، ہم ملکوں میں تقسیم ہیں، ہم ایک دوسرے کے خلاف دستوں کے گریبان ہیں، ہم نہ مبلغ ہیں نہ مجاہد ہیں۔ تو امت مسلمہ سے درخواست ہے کہ وہ جو ہے اب ملت میں گم ہونا ہے، نہ ایرانی رہے باقی، نہ تورانی نہ افغانی، ان بتوں کو توڑنا ہے، ان بتوں کو توڑ کر ہم نے ملت میں گم ہونا ہے، ایک ملت بننا ہے، ملت الواحدہ بننا ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور حرمت کو قائم کرنا، یہ آپ کی، میری، ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم ملت الواحدہ بنیں۔ توڑیں ان بتوں کو، بتانے باطل کو توڑیں، ملت واحدہ بنے، ان فرقوں کو چھوڑیں، قرآن کی طرف آئیے۔ قرآن کیا فرما رہا ہے؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا۔ حبل کیا ہے؟ برادران اسلام، قابل غور بات ہے، امت مسلمہ کے لیے قابل غور بات ہے، ائمہ کرام کے لیے قابل غور بات ہے، خطبہ حضرات کے لیے قابل غور بات ہے، جو ممبر رسول پر بیٹھے ان کے لیے قابل غور بات ہے، جن کو اللہ نے تعظیم اور عظمت اور حرمت عطا کی ہے، جو امت سے ایک صف آگے کھڑے ہو کے امامتی کر رہے ہیں۔ حبل کیا ہے؟ دعوت دیتا ہوں میں آپ کو، آئیے اس حبل کی طرف۔ تار ایک ہوتا ہے، حبل پر رسی اس کو کہا جاتا ہے جو ایک دوسرے سے پروئے ہوتے ہیں۔ تو اشہد لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، ایک دوسرے سے پرے ہوئے ہیں۔ ان دونوں کی لا کو اپنے پر جو ہے نا اپنے اندر کی بتوں کو توڑ کر اپنے اوپر اس لا کو لاگو کر کے آپ الہ کو منوانے کے لیے محمد مصطفیٰ کے طریقے پر چلنا ہے اور شہادت دینی ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تو برادران اسلام، جو آج یہ سلسلہ درس کا ہے، یہ جو آخر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی سلسلے کا 12واں درس ہے۔ میری درخواست ہے امت مسلمہ کے ہر فرض کے اس کو سنیں، امت تک پہنچائیں، امت کی رہنمائی ہو، امت کے اندر روحانی وہ بیداری پیدا ہو، کیونکہ روحانی لحاظ سے ہم بالکل جو ہے نا کمزور ہو گئے، مادیت ہم پر غالب آ گئی ہے، ہم جو ہے نا ہم انہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو خود سیاست میں استعمال کر کے اس پر اوٹ لے رہے ہیں۔ تو جو باطل طاقتیں ہیں وہ اپنی اوٹ لینے کے لیے حضور کے نام کی تذلیل و توہین کر رہے ہیں۔ جب ہم اس دجالی سیاست سے نکل کر محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار ورحماء بینہم بنیں گے، ہو حلقہ یارہ بریشم کی طرح نر رزم حق باطل ہو تو فولاد ہے مومن بننا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، مومن کی ذمہ داری ہے۔ اس نے کیا کہتے ہیں؟ صلو علیہ وسلموا تسلیما، ارے منوانا ہے آپ نے اس وجود محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کے وجود کو منوانا ہے۔ شہادت دے رہے ہیں آپ، اشہد ان محمد الرسول اللہ، اسی رسول اللہ محمد کے لیے یہ اسٹیج سجایا گیا ہے، یہ کائنات سجائی گئی ہے، یہ زمین سجائی گئی ہے، اسی کے صدقے امت مسلمہ کے لیے یہ جعل اللہ لہ الارض مصلی، پوری زمین مسلح کر دی گئی ہے، یہ زمین اسی کے صدقے مسلح کی گئی ہے۔ مسلمان کو کسی مندر کی ضرورت نہیں،
کسی دیوار کی حدود کی ضرورت نہیں. سجدے کے لیے مسلمانوں کو پوری زمین مسلح کر دی گئی ہے. جتنے بھی باطل، جتنے بھی مذاہب ہیں، جتنے بھی ادیان ہیں اس وقت، بغیر مندر کے، بغیر چرچ کے، بغیر گردوارے کے، بغیر کسی ٹیمپل کے وہ نماز نہیں، وہ عبادت نہیں کر سکتے. الحمدللہ مسلمان جہاں کھڑے ہوتا ہے وہاں جہاں نماز بچھا دیتا ہے. تمام زمین اس کے لیے مسلح کر دی گئی ہے. یہ کیونکہ کائنات حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نور سے تشکیل ہے. یہ تخلیق آپ کی ہے. تو زمین کے وارث بھی کون ہیں؟ جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے، آپ کے چاہنے والے، آپ کی نبوت پر جن کو ایمان ہے، اس زمین کے وارث ہوئے. اس زمین کے وارث جو ہے وہ عبد الصالحین ہے. آئیے صالحین بنے، اپنی صلاحیتیں دین اسلام پہ لگائیں، اپنی صلاحیتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت و حرمت پہ لگائیں، نہ کہ فرقوں پر، نہ کہ سیاست پر، نہ کہ ایک دوسرے کے خلاف تکفیر پر. یہاں پر تو تحقیق بعد میں کی جاتی ہے، تحریک پہلے بنا دی جاتی ہے. ایک دوسرے کے خلاف تکفیر کر کے معاشرے کو بگاڑا جا رہا ہے. ارے اس معاشرے کو سنوارنا ہے. بگاڑ معاشرہ تو طائف کا تھا، معاشرہ تو مدینے کے مسلمانوں کا آپ نے دیکھا. اس معاشرے کو سنوارنا ہے. سنوارنے کا طریقہ قرآن ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ حسنہ ہے، اصحاب کرام کا طریقہ ہے. فقیر آپ کو دعوت دیتا ہے، آئیے عملی میدان میں. علماء کرام کو دعوت دیتا ہے. تمام جتنا مذہبی حلقہ ہے، عسکری حلقہ ہے، حکومتی حلقہ ہے، عوامی حلقہ ہے، تمام امت مسلمہ کے ہر فرد سے، ہر شیر خوار سے، ہر جوان سے، ہر مرد سے، ہر عورت سے، ہر جوان سے میری درخواست ہے، میری التجا ہے، آئیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقت کو اپناتے ہوئے، اس کے راستے کو اپناتے ہوئے، انہی کے طریقے میں، روحانی طریقے کو اپناتے ہوئے، اسلام کی نشاط ثانیہ میں ہم سب مل کر حضرت امام مہدی علیہ السلام کے لشکر کے سپاہی بن کر اس زمین پر عدل و انصاف کو قائم کرنے کے لیے، حضور کے وعدے تغز الہند کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے ہم سب متحد اور متفق ہو جائیں. یہی ایک فقیر کا پیغام ہے. فرقہ پرستیوں سے شیراز پریشان کرو، ملت پہ خدا را یہ احسان کرو. ہے سیم مسلمان کو کافر کہنا، ہمت ہے تو کافر کو مسلمان کرو. وما علینا الا البلاغ المبین.